رفت عباس نال سنگت ایک اور مودی کا سن 84 جڑے ویلے انہوں نے غزلاں پرچیاں کے کھول آیا تو انہوں نے سرائکی شاعری کی کہ جڑی مسلم لنک تھا آفاقیت تھا تو وہ بل کے تھے جو میری ملاقات سن 88 جڑے ویلے میں پوسٹڈ آن سول جج لیول یہ تھا کہ ڈگری کالج لیکچرار آ کے لگے گنا زمانے کی لیکن 1990 کی نیوجی کتاب ہے نظم پڑھا جمری جم ادھر میں پہلا آرٹیکل لکھا اور یہ نکال تھی کہ رفت عباس شوکت مغل صاحب نے آتے کہ مستقبل قاسم صاحب نے نکال کی تھی مستقبل کا شاعر میں نے لکھا کہ آج تو بعد میری شاعری سرائکی تھی سی وہ کتنی رفت عباس کے نام سنیا نہیں تھی بل میں تو موقع نہیں لگے لیکن ٹریک شاپ کتاباں آ گیا میں 2002 کی ادارے میں پوسٹڈ ہوں سبو تھے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہوں میں سوچا کہ رفت پہ ایک بھرما آرٹیکل لکھا میں نے آرٹیکل شروع کیا تو وہ ایک کتاب کا منڈ بدیش کیا اور میرے واسطے یہ ایک امتحان ہے کہ میں رفت کو جگ جہان نال متعارف کی طرح کرانا جنرل لاغوی انہوں نے کارڈ کی پہلے سوچا کہ انہوں نے کہا کہ میں انگریزی کرا یا اردو کرا تاکہ تعارف کروں میرے کو میرے سارے قریبی سنگت دے لوگ انہوں نے ہٹ کیا کہ خان صاحب تم کیا کر رہے تو سارا فتح بارے کم کر دیتے ہو تو صاحب میرے پاس کچھ کر رہے میں خیال کو ایڈے بڑے کارڈ ہمارا بندہ ہے پھر وہ قصور یہ ہے کہ سارے نام سنگت ہے گئی یہ بھی آیا کہ جناب سنگیاں بارے کچھ لکھنا بڑا مشکل کرنا ہے تو سنگتی بارے کیوں نہیں لکھ سکتے اور لکھا تو ویلے انہوں تھے جڑے یہ دنیا تو ٹر گئے ہو گئے جینے بندے بارے لکھ سوتا ہوتا وہ کنفرنٹ کرے سے لیکن کھیدے تک چس سے کہ تو صاحب سنگتی بارے لکھو سچ لاؤ اور کنفرنٹ کرنے کی نوبت بھی آئے گا تو سچے ٹھہرو اور کی طرح سمجھ بیٹھو میں سارے اگر کوٹج کام کرنا تو میں شروع کیا رفت دے نظمہ کو اردو میں ترجمہ کرنا جو پہلا نظمہ رات کو میں کمپیوٹر سے بیٹھ کے کم کرا وہ بیڈ روم میری زال کمرے چھوڑی اور رات کو کیا سنتے کیمرے ٹک ٹک نہیں رکھیں دے میری نظر خراب تھی نہیں میں تو سیٹ پہ رفت عباس بارے کام کرنے میں ترجمہ کرنا کیا کریں انکم دی لوڑ ہے پتہ رات کو کیڑا ویلا کیڑا باہر آتا حکم ہے جڑی نظر کو ترجمہ کرنا پیا میں وہ سنیں وہ میں تاکہ سنانا چاہوں مجھے پیو دے موٹے تھے پیو دے موٹے بہتے بازار کو دیکھنا بہت سوکھا ہے پیو دے موٹے بہ کے بازار کو دیکھنا بہت سوکھا ہے بھاوے تساں کئی دکان تے بکھیاں اٹھاں دیاں ٹلیاں یا بھیڑا بکریاں والی چڑھ کی رسی چھپو دکاندار دے ہتھیں کو ہمیشہ پروبرے راسو مرچاں دے کیڑے کی ہواڑ پارے ناسن کہیں پڑسی پر تاکوں کیا پتا یہ کیا ہے نیچھوں کیوں پہ آمیں پیو دے موڑے کیاں تھکیڑا بھاوے بازار سیدھے لگے بنو ہمیں ان طور پر دیکھو پیو بھی تھکدا نہیں کہیں ویلے وہ بھول گئے اسا اندے موڑے بیٹھے ہوئے وہ بازار چلتا رہندے یہ ٹھاڑتا ہوئے بازار یا کو مانگ
وہ ٹوٹتا آدھے تو سب تین کے موٹے بہتے مداری تین کچھ ہوتے ہو وہاں میں جتنی بھیڑ ہوئے پیو تو آدھا پیر حکومہ بھر نہ سکے اس آنے پہ ہو مداری کاٹ تو لولوں کپڑے کا سب آمنے سامنے رکھی بیٹھے بس پیرے بھی ہوئیں نہیں چھوڑنی دیکھو مجھے کی میں بھڑکن پیو تو آپ کو موٹے چاہتے کھڑا رہتے آگے جو پتہ ہوں دے کاٹ کے لولوں کپڑے دے سب کریں گی بھڑکن جڑوی میں یہ نظم مکائی تو انہیں کچھو ہنجو ہن اور میرے کچھو ہنجو اتنا اندازہ وہ لوگ کر سکتے جنہوں نے اپنے پیو کو بچپن میں نہ لٹو گئے یہ رفت اور میری ایک بنیادی گڑھ ہے تعلق ہے پوری کتاب تیار کی گئی ان کتاب میں یہ لکھا کہ سرائکی وسیل دی ایک چونٹے چ بیٹھا ہوا بندہ دنیا نال کیویں الگ ہے ہی گل میں رفت عباسی سرائکی شاعری کا کتاب کا نام رکھا نو آبادیاتی خطوں کا نیا مقام رفت نے میرے کو یہ گل سمجھائی کہ جڑے گزیٹیاں لکھے ویندے ہیں انگریز کو سارے بلائے کالونائز ایریا دیا انہیں سارے بارے لکھا کہ ہماری نسل کیا ہے اصل کی وجہ لوگ ہیں کیا پیندے ہیں کیا کھانے ہیں لیکن انہوں نے یہ گل کی کہ تو سر کو دیکھو انہوں نے تمام جڑے امپیریل نقال کی تھی کہ تو سر کو دیکھو ہوں تک تو سر کو دے رہے ہیں کہ اصل کی وجہ لوگ ہیں لیکن تو ہوں سارے اکیچ دیکھو سر کو سناؤ کہ اصل تو کئی نگالن پہلے دے سکتے رفت صاحب نے جڑے کالونائزڈ ایریا کے لوگ ہیں انہوں کی زبان انہوں کی چال توڑ کر پوچھے لکھا بھی ڈیم مکتا پہ گال بتاؤ پھر رفت صاحب نے بھی آوڑے جن کو ڈھیر سارے گالی رہ گئے پھر بات کہیں حفیظ خان صاحب رفت عباس بارے کا محاورہ کہتے ہیں فوجاں اپنیاں بیرکاں تو اج واپس ونجن دی فرق فوجاں اپنیاں بیرکاں تو اج واپس ونجن دی فرق ساکوں اپنی جمر کیتے جا لڑی بھی لئیے فوجاں اپنیاں بیرکاں تو اج واپس ونجن دی فرق ساکوں اپنی جمر کیتے جا لڑی بھی لئیے میں کہیں دفت عباس کرنے کو اسٹیج پہ تشریف دینا اپنا کلام سنانا کہیں دفت عباس آپ نے شہر اقتدار کو شرمندہ کیا شہر سے اس شہر سے شکریہ آپ کا آپ کا بہت جواب دو موقع جو ابھی آپ نے شکریہ ممنون جنہیں ملتانوں دنیا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ راجدھانی دا دارالحکومت دا سفر کیڑے کارن ہے لوگ سمجھ رہے کہ شاید علی وفاق نال این ریاست نال شاید ساری کوئی امید وابستہ ہے میں سوچا کیا اگر آخری سفر تھی سکتے اسلام آباد کا کیا اساں ایک خطے آباد قوما ریاست نال کوئی آخری ڈائلاگ کر سکتے ہیں اساں اپنے آرٹ کے حوالے نال اسلام آباد بن کے کوئی اپنی گال کا ٹور سکتے ہیں سارے جو آرٹ ہے وہ شاعری دا یا ناٹک دا یا ناول دا ہے وہ اپنی تمام تر فنی خوبی کے نال
چیزیں کو پولیٹیسائز کرنے کا عمل اتنا آمن بھی میرا اسٹیج پہ آمن بھی پرگار کرن بھی سارا پولیٹیکل معاملہ ہے. میں کوئی خاص ضرورت کوئی نہ ہے 700-800 کلومیٹر سفر کرن دی اور یہ حالت بولن دی اکیڈمی آف لیٹرز کی دعوت کو قبول کرن دی کہ میں بھی بس کچھ آیا وہ صدیاں تو ہزاراں سالے تو حملہ آوری دی ذات ہے اتنا مختلف زبانیں امپوز تھیں مختلف کلچر امپوز تھیں لیکن سارے کو ایک سکت اتنا بستے لوگوں کو انڈس سیولائزیشن دے لوگوں کو بلوچے کو پٹھانے کو پنجابی کو سریکے کو جڑے بھی وارث نہیں دھرتی دے سائی ہیں انہوں کو ایک سکت ہے ہاری ہوئی جنگ کو دوبارہ جیتن دی. اساں انہاں کئی جنگ تے نتیجے تے یقین نہیں کرے دے جڑی شاہی تذکرہ دا یا کہیں تاریخ کا حصہ ہے. اساں اپنی تاریخ کو تبدیل کیتے اور جنگل کے نتائج کی تبدیل کی. سارے کو حملہ آور دے گھوڑے دے مقابلے اپنا اکے دا گڑگارا موجود ہے. اساں حملہ آور دے ہاتھی دے مقابلے اپنی نقش نگاری چوں نکلے ہوئے اندے ویکلز موجود ہیں. سب کو سمجھ لیتے کہ حملہ آور نے سب کو ہی دیہ آکے سب کو ہی راکھس آکے سب کو ہی راکشس آکے سب کو ہی داسو آکے سب کو ہی مسلی آکے سب کو کٹانا آکے اے سب حملہ آور دے نا ہیں. اسا رام نہ نہیں اسا رامن نہ کھڑے ہیں. اسا اس ساری تاریخ کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. رام اور رامن دے معنی نوے سرے تو متعین کرنے کی کوشش کی اور ساری طاقت کا اندازہ کہیں بھی گھوڑے کہیں بھی ہاتھی کے مقابلے ساری طاقت کا اندازہ کی سکتے کہ میں راجدھانی ریکی بڑھنا کیا اور اپنی شاعری پہ گال کرنا کیا اور سارا کلچر انٹیکٹ ہے. ساری شاعری سارا ناٹک سارا ناول زندہ ہے. ساری زبان کو عرب نہیں مکا سکیا ساری زبان کو ترکمان نہیں مکا سکیا ایرانی نہیں مکا سکیا. ساری اپنی زبان بولنے کی سکت سارے کو سب شکست نہیں لکھی ہوئی سکتی اور نہ لکھی ہوئی سکتی دکھائیں کہ سارا اپنے نہ گڑگارا ان گھوڑے کے مقابلے ہمیشہ سرخروئی نال سلامت ہے. جہاں تک میری شاعری تعلق ہے میں نہیں پتا سید بھٹا صاحب میرے دوست ہیں پنجاب یونیورسٹی کو آئے انہیں گال کی تھی کہ کخ کو شاعری بناون دا ہنر بس اصل کا انہیں کوئی آکو کوئی منتر ہائی پچھوں کہ تساں کخ کو ہاتھ لیں دیو ارباب ہوندے چمک ہوندے این بس کیتے کہ این ریاست دے اندر آسان کچھ چیزیں کو اپنی آنکھ نال دیکھنے کی سکھ کچھ گال کر دیتے ہیں. پہلی کتاب میری پرچوں میں فل ایک چھپی ان وقت تک میرا کوئی
اشعار میں سنے کی شاعر نال سنے کی شاعر نال زیادہ کوئی نہ ہے. اور دوسری کتاب پڑھی, چھوٹی کتاب ہے 64 پیجز دی, پڑھوں کے کل چٹائیوں پر پھول 5-6 مہینے بعد یا 2-3 مہینے بعد شاید ان کتاب کے اشعار میں کرنے آمن لگے کہ میں سب یاد راسی ان کے گھر کا رستہ روزہ سارے جنگل آسن درائے کا سارے دریا یا سارا کا بس کام میری پت ٹوکرے بندے بینا کیڑے کنڈے آم سوری سن کیڑے کنڈے کھجاں ماں نے مٹھڑیاں ٹکڑیاں باتیں ساکوں آکھیا رفت ادھروں ٹھنڈے پانی تساں آپ نے وہیں کے بولو. اچھا چھوٹی یہ کتاب ہے 42 غزل کی 2-4-5 مہینے بعد میں کوئی ایسے لوگ ملے جو جنہوں کو پوری کتاب یاد آئی, بے شمار نصیب جیسے لوگ ملے کہ جنہوں کو پڑھوں کے پوری کتاب یاد ہے. اچھا یہ کوئی میری کوئی ہنر مندی کا مسئلہ نہ ہے شاید, مجھے نہیں پتا کیا معاملہ ہے کہ لوگوں کی اپنی کوئی شاعری کے بارے توقع ہے کہ زبان کا اپنا ایکسپوئر ہے, لوگوں کی اپنی توقعات اور امید کا مسئلہ ہے. شاید امید انہوں کی توقع پوری تھی اور انہوں نے میں کو دوست بنا لیا اور یہ وصول تقریباً ہر گھر کا دروازہ میں تمہارے سامنے ایک بڑی سادہ گل کر دینا کہ ہر گھر کا دروازہ میرے سے کھل گیا. لوگوں نے میرے کو فیملی فرینڈ جتنا انہوں کا بیڈ روم ہے, جتنا انہوں نے اماں باندھی ہے, جتنا بچے باندھے ہیں, میرے ڈرائنگ روم میں لوگ نہ ملے ہیں. میرے کو اپنے گھر کے اندر چڑھانے دیتے جتنا چولہا ہے کچن ہے اتنا میرے کو انہوں نے اپنے نال بنایا ہے اور ایک کتاب چھپڑنا. پوٹینشل زبان دی ان بسوں دی ان 5000 سال کی تاریخ دی کہ دنیا کے سامنا لوگیں ہیں جنہوں نے 5000 سال پہلے شہر بدلنا سب شہر بنانا کا ہنر جاننے ہیں, شہر یارن کا ہنر تو نہیں جانتے, شہر بنانا کا لوگ ہیں. اچھا ایسے شاعری بنا گینے شہر بنا گینے شاعر بیت بھی بنا گینے تو وہ کوئی بیت نہیں بن گیا اور لوگ نے انہوں نے آخیا جی میری عمر وقت کوئی 21 سال ہے, میں سعید بھٹا صاحب کو سنا بیٹھا کہ ایک دروازہ کھٹ گیا, میں دروازہ کھولا تو باہروں کوئی دوست اور میرے گھر کے بوہے دے وچ کوئی اگر بچہ ڈھکے نے کھڑے ہیں. اچھا میں پریشان تھی ابھی ایک کیا مسئلہ ہے میرے گھر کے باہروں یہ رہے کیا کریں ٹائم میں ایک تو قدر شمار کا میں کچھ کرنا چاہنا ہوں گا نہیں لیکن انشاءاللہ کریں موقع کہیں فٹ پاتھ پہ جیسی کہیں چاہ خانے پہ جیسی ایک گھر مقال ہو نا جو کر رہا ہے میں یہ سمپل بات کر دینا کہ وسو اون کریں گی. ایک کتاب میری بہت لیٹسٹ آرگنامی کتاب ہے یہ نارنگی اندر یہ پڑھو تو کل دی کنٹینیوٹی درمیان میں بے کچھ کام کی طرح کافی لکھے کافی نے ہمارے نال بہت ساری گال میرے ذہن چھائی کنسیپٹ آف گاڈ کے حوالے نال یہ وسو ایک کنسیپٹ آف گاڈ کو ایک وڈی ریت جڑی شاہ حسین شاہ سچر سائیں کو خواجہ فرید سائیں تک آئی ہے ان کنٹینیوٹی دوبارہ لکھن بڑا مسکینی کام ہے فقیری کام ہے لیکن انہیں پیچھوں سارا کوئی کنسیپٹ ہے حیاتی دا اسپیشلی کنسیپٹ آف گاڈ دا حوالے نال ایک طویل نظم میں لکھی پروگرام شاہ تقریباً 200 صدی نظم میں بہت ہی پوائنٹ خان صاحب نے ذکر کیا ہر سکم لیکن وہ پہلی جو کتاب ہے
پڑھوں بالکل ان تسلسل کی کتاب ان کی میں کوئی حصہ جناب کو میں اپنی طرف نیاز جناب دی سماعت دی ایک پہلی غزل نکل رہی میں سوارنا ڈھوڈا آپ جوار دا ہے پیا پانی تازہ ہے پیا ڈھوڈا آپ جوار دا ہے پیا پانی تازہ ہے پیا جت کر اساں ویلے پہ ہیں رزق ساڈا ہے پیا اساں نہ کہیں جنت پاروں ملن تو حق آئے اساں نہ کہیں جنت پاروں ملن تو حق آئے من ساڈی دی 100 گائیں 100 میوہ ہے پیا جنت پاروں ملن تو حقوں آئے من ساڈی بھی 100 گائیں 100 میوہ ہے پیا اساں کڈاہیں گھابرے نہیں نمی گال کرن تو ساڈی روز حیاتی وچ ایک شہر پرانا ہے پیا بہت اچھا ہے جی گھابرے نہیں ہڑپا سارا ماشاءاللہ نمی گال کرن تو کیا بات ہے کیا بات ساڈی روز حیاتی وچ ایک شہر پرانا ہے پیا اچھا ہکی موت پچھو نہ ساکوں جھوک فنا سنواو ہکی موت پچھو نہ ساکوں جھوک فنا سنواو اور دلیل دینا مجھے کر ایگو دعویٰ ہے پیا ہکی موت پچھو نہ ساکوں جھوک فنا سنواو اور دلیل دینا مجھے کر ایگو دعویٰ ہے پیا اساں انہاں شاہے وچوں بولے حصے رفت اساں انہاں شاہے وچوں بولے حصے رفت جتھاں آپ خدا کو لوگیں ڈٹھا ہویا ہے کیا اساں شاہے وچوں بولے حصے رفت جتھاں آپ خدا کو لوگیں ڈٹھا ہویا ہے کیا ڈوڈا آپ جوار دا ہے پیا پانی تازہ ہے پیا جت کر اساں ویلے پہ ہیں رزق ساڈا ہے پیا بہت ایک غزل دی مزید اجازت کافی ہے تو کتاب کوئی نہیں سانو جی کھانا کیونکہ میں کو حکم کیندا پیا بھی ایک وائنڈ اپ کرنا میں مجبور آئے بات جی جی جناب سناؤ میں صرف بہ چل کے اتنا کا کوئی راجدھانی ہے اور تلاش کریں جی چلے جی نال جی میں زیادہ تلاش کرنے وقت کرنا کہ بیت سارے گھنڑ دعائیں در تو حالے آئے واہ بیان ساڈے گھنن دعائیں یہ تمہارے پر بھی دعا گھنڑ کا معاملہ ہے تو سب لوگوں میں سماعت کی تھی کہ دعا دی خاص دار اللہ کرے شاعری ہمیشہ دعا دی خاص دار رانی کہ بیت سارے گھنڑ دعائیں در تو حالے آئے دور پرے دے پندھ روانہ تھیمن کروں پہلے نکے نکے کمے اندر رب رجھایا حصے نکے نکے کمے ہم نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں رب کو مصروف کر دیا ہے ہون تراہی ویر ملستا آن ساس ملے فرصت ملے تو ہمیں آگے نکے نکے کمے اندر رب رجھایا حصے ہون تراہی ویر ملستا آن ساس ملے ایویں کراہی یاد کراہے یاد تو حقوں آسوں اساں تو ہارے دل دے نیروں تھی کر لگے ایویں کراہی یاد کراہے یاد تو حقوں آسوں اساں کراہی اساں تو ہارے دل دے نیروں تھی کر لنگے ہاسے اساں میں انہیں ہاتھ کو چومیا
वो भी खेल के टुर गया क्या बहुत अच्छा बनिया है तो वो नहीं है उन्हें इकट्ठे मिले आखिरी शेर इजाजत है आखिरी शेर वो मैं कोई से पिछू ढीलिया ना इजाजत जी जी उन्हें बंगी एक बार होने सारे रब की रिफत फुल फुलवाड़ी देखी राती रिफत और फुलवाड़ी देखी होने सारे रब की रिफत फुल फुलवाड़ी देखी गमले विचों काढ़ के एक गोए विच लाया बहुत अच्छा जी बड़ी बात मैं बलावला हुक्म मिलता है भाई हाल दे विच खाली करते होते कई लोग मारू बने तो मैं आप मुझे दे नाल की हाल लो वेला पिया ते तारे को भी गुजारिश करता भाई मेरे नाल मत्ता निखड़ पाऊं अच्छा